اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب پر حکومت سے آج ہی میٹنگ کی جائے۔ ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو حکم، صبح 10 بجے تک تحریری جواب اور حقیقی ٹائم لائن پیش کرنے کا حکم بھی جاری۔ عدالت نے خبردار کیا، حقیقی ٹائم لائن دیں، یہ نہ ہو کہا جائے جون 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر۔ تو اس سارے سیناریو میں ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا۔ پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں پر ڈیڈ لاک برقرار، اسپیکر قومی اسمبلی کا فردن تصدیق کیے بغیر استعفے منظور کرنے سے انکار۔ پی ٹی آئی وفد اور اسپیکر کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ختم۔ میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر کا آئین اور قومی اسمبلی کے قواعد کے مطابق استعفے منظور کرنے کے عزم کا اظہار۔ کچھ ممبران اسمبلی کی طرف استعفے منظور نہ کرنے کے لیے رابطے کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے 11 ایم این ایز یہ جو آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی کی تھی، کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کا یہ فیصلہ جو ہے نا بائسڈ ہے۔ اسپیکر کا فیصلہ جانبدارانہ ہے۔ 11 استعفے تصدیق کے بغیر کس طرح منظور ہوئے؟ اس سوال کا اسپیکر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسد قیصر کا پرویز اشرف کے انکار پر رد عمل۔ قاسم خان سوری نے ایک بار پھر استعفے منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دعویٰ کیا امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے، انتخابات سے ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ حکومت نے NRO 2 لے کر اپنی چوری بچا لی، چیف وپ عامر ڈوگر کا الزام۔ فوری انتخابات کرائے جائیں، ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں۔ جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپیں ٹانگ جاتی ہیں ان کی۔ 9 مہینے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنی 1100 ارب کی چوری بچانے آئی تھی، NRO 2 لے لیا۔ پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے دوران اسپیکر کے اہم انکشافات، استعفے نہ دینے والے اراکین اور خفیہ رابطوں سے آگاہ کیا۔ کہا پی ٹی آئی کے 22 ارکان استعفی نہیں دینا چاہتے۔ نواز الہی اور طالب نقی نے چھٹی کی درخواست دی تھی۔ زبیدہ جلال، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی نے رجسٹر میں حاضری لگائی اور تنخواہ کا بھی دعویٰ کیا۔ 6 ارکان نے اجتماعی استعفوں پر دستخطوں کو جعلی قرار دیا۔ اسپیکر کے انکشافات پر پی ٹی آئی وفد تذبذب کا شکار ہو گیا، ذرائع کا دعویٰ۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، جنرل عاصم منیر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے، قومی سلامتی کمیٹی کی بیٹھک کل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دہشت گردی کی لہر اور اس کے تدارک پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ فاصلے مٹنے اور قربتیں بڑھنے لگی، MQM کے تمام گروپس کو ملانے کا پلان۔ گورنر کامران ٹیسوری نے رابطہ کمیٹی کو تمام گروپس کے انضمام پر راضی کر لیا۔ پہلے مرحلے میں PSP MQM میں ضم ہوگی، دوسرے مرحلے میں فاروق ستار اور دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ MQM رابطہ کمیٹی کے کنوینر خالد مقبول صدیقی ہی رہیں گے۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چند روز میں اہم اعلان متوقع۔ پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے اختیارات سنبھالتے ہی بورڈ میں تبدیلی کی ہوا، ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں غیر ملکی ڈائریکٹر کو لگایا جائے گا۔ بورڈ حکام کا غیر ملکی کوالیفائڈ کوچز سے رابطہ۔ دو سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت سیاسی کشیدگی کم نہیں کرا سکے گی، مسائل کا واحد حل الیکشن ہی ہے، شیخ رشید نے واضح کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، جو بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہے وہ جنرل الیکشن خاک کرائیں گے۔ وزیر اعظم کو ڈیفالٹ کا مطلب نہیں معلوم تو غریب کے گھر جا کے دیکھیں۔ سیاسی عدم استحکام میں سارے معاشی ارستو ناکام ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کا ہتک عزت کا دعویٰ، عمران خان کی حق دفاع کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار،
शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पानामा के मामले पर रिश्वत देने का इल्जाम लगाया था। वजीर खजाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब के हुक्म पर लाहौर जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। बैंक अकाउंट्स की बहाली का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी। हुकूमत की पूरी तवज्जो NRO 2 पर है। मौजूदा दौर में इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। फैसल जावेद की तनकीद। एजाज चौधरी ने आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी का मुतालबा कर दिया। शहजाद वसीम ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। गवर्नर हाजी गुलाम अली का वजीर आला का हेलीकॉप्टर गवर्नर हाउस में ना उतरने देने का ऐलान। मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर हाउस को ताला लगाने की धमकी दे दी। खबरदार भी कर दिया, गवर्नर हाउस किसी की जाती जागीर नहीं। गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से नहीं रोक सकते। कराची में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए इंतजामिया का इकदाम। शहर कायद में काले शीशे, हूटर्स और प्रेशर हॉर्न फरोख्त करने पर पाबंदी। कमिश्नर ने महकमा दाखिला की हिदायत पर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। कानून की खिलाफ वर्जी वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत। और मुल्क में मौसम के दिलकश रंग बिखर गए। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा, धुंध का खात्मा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बारिश। ज़ियारत और गिरनरवा में बादल बरस पड़े। पेशावर, करक और कल्लात में बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी।